السلام علیکم ناظرین، نوساف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شوال شبیر۔ رواں برس پاکستان میں اس سال نمائش کی غرض سے بہت ساری فلموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ رواں برس 2019 میں پاکستانی فلمی صنعت کے حالات بہت حوصلہ افزا ہے، جس کی کئی وجوہات ہیں اور ان وجوہات کو باریکی سے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کو سمجھے بغیر ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکے گا کہ فلمی صنعت کہاں کھڑی ہے اور طویل عرصے سے فلمی صنعت کے لیے جو نعرہ بحالی لگایا جا رہا ہے اس میں کہاں تک پیش رفت ہوئی، کچھ کامیابی حاصل ہوئی بھی ہے یا ابھی تک دور کے ڈول سہانے ہی ہیں۔ پاکستان میں اس سال نمائش کی غرض سے جتنی فلموں کا اعلان کیا گیا ان کی تعداد 30 سے زائد تھی، لیکن عملی طور پر پورے سال میں جو فلمیں نمائش کے لیے پیش ہو سکیں ان کی کل تعداد 23 ہے۔ سال کے 12 مہینوں کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پہلے حصے میں جنوری سے لے کر اپریل کے درمیان ریلیز ہونے والی فلموں کی تعداد 6 ہے۔ ان فلموں میں جیک پاٹ، لال کبوتر، شیر دل، جنون عشق اور پروجیکٹ غازی شامل ہیں۔ ان فلموں میں سے باکس آفس پر صرف 2 فلمیں لال کبوتر اور شیر دل کامیاب رہیں، بلکہ لال کبوتر کو تو سال کی 3 بہترین فلموں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ پھر رواں برس پاکستان کی طرف سے آسکر کے لیے بھیجی جانے والی آفیشیل نامزدگی بھی اسی فلم کی ہوئی۔ یہ اب تک کی کئی غیر ملکی فلمی فیسٹیولز میں اعزازات بھی سمیٹ چکی ہے۔ یہ خالص طور پر مقامی رنگ میں رنگی پاکستانی فلم ہے، جس میں کراچی شہر کے مقامی مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ سال کے دوسرے حصے یعنی مئی سے اگست کے درمیان نمائش کے لیے پیش ہونے والی فلموں کی کل تعداد 11 ہے۔ ان نمائش کی جانے والی فلموں میں چھلاوا، رانگ نمبر 2، باجی، ریڈی اسٹیڈی گو، تم ہی تو ہو، تیور، ہیر مانجھا، پرے ہٹ لو اور سپر سٹار شامل ہیں۔ ان میں سے چھلاوا، رانگ نمبر 2، پرے ہٹ لو اور سپر سٹار نے باکس آفس پر نمایاں کامیابی ہے۔ اسی طرح سال کے تیسرے اور آخری حصے میں کل 6 فلمیں نمائش پذیر ہوئیں، جن میں دال چاول، درج، کاف کنگنا، تلاش، سچ اور بے تابیاں شامل ہیں۔ اس حصے میں کوئی بھی فلم باکس آفس پر نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکی اور تمام ہی کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، یعنی سال کی ابتدا بھی ناکامی سے شروع ہوئی اور اختتام بھی ناکامی پر ہوا۔ صرف درمیانی عرصے میں چند ایک فلمیں باکس آفس پر توجہ بٹورنے میں کامیاب ہوئیں۔ سال کی بہترین فلموں کا انتخاب کیا جائے تو وہ 3 فلمیں ہیں، جن میں سے سب سے بہتر فلم لال کبوتر ہے۔ اس فلم کے ہدایت کار کمال خان ہیں، جبکہ دوسری فلم باجی ہے جس کی ہدایت ثاقب ملک نے دی ہے۔ اس فلم کے ذریعے تمثیلی طور پر بہت ہی ماہرانہ انداز میں پاکستانی فلمی صنعت کی بحالی کے عمل کی کوششوں کو فلم میں ایک اداکارہ کے کیریئر کی بحالی کے ساتھ جوڑ کر دکھایا جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہمارے موجودہ سنیما کے ساتھ وقوع پذیر ہے۔ تیسری فلم رانگ نمبر 2 ہے، جس کے ہدایت کار یاسر نواز ہیں۔ یہ ایک ہلکی پھلکی مزاحیہ فلم ہے جس کو ہر طرح کا فلم بین دیکھنا چاہتا ہے۔ اب کرتے ہیں تذکرہ ناکام ہونے والی فلموں کا۔ پورے سال میں اب تک کی فلمیں جو ناکام ہو چکی ہیں وہ کچھ خاص کمائی نہیں کر سکیں، بلکہ بہت ساری فلمیں تو اپنا خرچہ بھی نہیں نکال پائیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انڈین فلمیں بند ہونے سے جدید سنیما گھروں کے مالکان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ اسی بھیڑ چال میں لال کبوتر جیسی معیاری فلمیں بھی متاثر ہوئیں، جن سے بہت زیادہ پیسے تو نہیں کمایا جا سکے، البتہ ایک مختلف سنیما کے رجحان کو ضرور متعارف کروایا گیا، جو صرف کراچی کی فلمی صنعت ہی کر سکتی ہے۔ فلمی صنعت کی ابتر صورتحال کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس صورتحال کے اسباب جس کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں فلمی صنعت کو درپیش مسائل سمجھ آ سکیں اور پھر ان مسائل کا کوئی تدارک بھی کیا جا سکے۔ 2020 کے لیے اب جن کی فلموں کی نمائش کا اعلان کیا گیا ان میں سے دی لیجنڈ آف مولا جٹ اور زندگی تماشا جیسی اہم فلمیں بھی شامل ہیں۔ یوں اگلے سال ریلیز ہونے والی فلموں کی تعداد 50 کے لگ بھگ ہے، لیکن جس طرح اس سال تمام فلمیں ریلیز نہیں ہو سکیں، اگلے سال بھی سب فلموں کی نمائش ممکن ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو اس جائزے کے ساتھ ساتھ ان اسباب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستانی فلمی صنعت تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی۔ اتنے برسوں میں بھی صرف چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکا ہے۔ انگلیوں میں گنی جانے والی کامیاب فلموں کی بنیاد پر فلمی صنعت کو کامیابی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔
پاکستان میں انڈین فلموں کی نمائش پر پابندی لگنے کے بعد سنیما مالکان اور فلم بینوں کے لیے انتخاب بہت ہی محدود ہو گیا ہے۔ اس صورتحال میں مشکل سے نکلنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ یا تو انگریزی فلمیں باقاعدگی سے نمائش کے لیے پیش ہوتی رہیں یا پھر پاکستانی فلموں کی تعداد اتنی ہو جائے جن کو تسلسل کے ساتھ نمائش کے لیے پیش کیا جا سکے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انگریزی فلمیں دیکھنے کی خواہش مند سنیما تک آنے اور اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنے کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں، اس لیے ان کی اکثریت ڈاؤن لوڈ کے آپشن کو اختیار کر لیتی ہے۔ اگر پاکستانی فلموں کا ذکر کریں تو ان کی تعداد انتہائی کم ہوتی ہے اور ان میں سے بھی اکثر فلمیں باقاعدہ فلموں کے تعریف پر بھی پوری نہیں اتر رہی ہوتی۔ مسلسل ان غلطیوں اور خامیوں کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اتنے برسوں سے پاکستانی سنیما کی بحالی کا نعرہ سننے والے فلم بین بھی اکتا چکے ہیں۔ وہ فلم کے ٹیزر اور ٹریلر سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس پر پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اسی طرح اچھے اسکرپٹ کی کمی بھی ناکام فلموں کی وجہ ہے۔ پاکستان میں گزشتہ کچھ برسوں میں بننے والی فلموں کی ناکامی کی بڑی وجہ اچھے اسکرپٹ کی کمی بھی ہے۔ ہمارے ہاں تکنینی اعتبار سے تو بہت تبدیلی آ گئی ہے، جیسے پڑھے لکھے فلم ساز منظر نامہ پر ابھر رہے ہیں، لیکن کہانی کے لکھے جانے یا اس کے انتخاب میں تاحال ناکامی ہے۔ پاکستانی فلم بین کیسی فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بات کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی۔ ایک اور اہم سوال ہے جو فلم بنانے والوں کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا سب فلموں سے پیسے ہی کمانے ہیں؟ کیا کچھ فلمیں پاکستان کی تہذیبی شناخت اور غیر ملکی پروپیگنڈا کو روکنے کے لیے نہیں بنائی جا سکتی؟ پاکستانی ادب اتنا زرخیز ہے، اس سے ماخوذ کر کے بھی بہت اچھی کہانیوں پر فلمیں بن سکتی ہیں۔ اس طرف کسی کا دھیان کیوں نہیں جاتا؟ نئی فلموں میں سارا زور تکنین اور اس سے پیش کرنے پر ہی ہوتا ہے، جبکہ متن اور اسکرپٹ بری طرح نظر انداز ہے۔ لہٰذا جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا، ہماری فلمیں شائقین کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکیں گی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جو فلمیں باکس آفس پر ہٹ ہیں، اسکرپٹ وہاں بھی ان کا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں صورتحال کچھ بہتر ہو تو ہمیں ان کا قلع قمع کرنا چاہیے۔ جو بھی تھوڑی بہت فلمیں بن رہی ہیں ان کی ایک ترتیب بنانے کی ضرورت ہے تاکہ پورا سال پاکستان کے سنیماؤں پر فلمیں ریلیز ہوتی رہیں۔ انڈین فلموں کو بھی محدود اور مشروط نمائش کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ ہمارے ہاں سنیما مالکان کے اخراجات نکل سکیں اور فلم بین اسی بہانے سے سنیما کا رخ بھی کریں۔ پاکستان میں فلم کے زرخیز ذہن موجود ہیں۔ حال ہی میں سرمد کوسٹ کی فلم زندگی تماشا کا ٹیزر اور ٹریلر ریلیز ہوا۔ اس کی کہانی، موسیقی اور پیشکش سب کچھ مقامی ہے، لیکن یہ سب باکمال ہے۔ ہمیں اپنے اندر کی پاکستانیت کو عملی طور پر اپنانا ہوگا۔ پڑوسیوں کے ساتھ موازنہ کرنے یا ہالی ووڈ کے رعب میں آنے سے بہتر ہے آزاد ذہن کے ساتھ اپنے موضوعات پر کام کریں۔ اپنی زمین سے جڑی کہانیوں کو فلموں کی زینت بنانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ بناوٹ اور دکھاوے کی بجائے حقیقی طور سے ان فلموں کا فریم تیار کریں اور سب سے بڑھ کر اپنے کام سے مخلص ہوں۔ صرف فلمیں ریلیز کرنے سے اور ان سے کمائی کے ہندسے ہی نہ گنتے رہیں، بلکہ پاکستانی سنیما کی تعمیر کو اپنی ترجیح بنا کر کام کریں اور بحالی کا نعرہ لگانا بند کر کے کام میں لگ جائیں، کیونکہ جب اس طرح کام شروع ہوگا تو سب کچھ خود ہی بحال ہو جائے گا۔ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اوصاف ڈیجیٹل۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔